بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 16 نومبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا صبر بالآخر جواب دے گیا ہے، اور آج عامر فاروق صاحب کی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پھٹ پڑے ہیں، اور انہوں نے آج عدالت کے سامنے جو آرگومنٹس کیے ہیں اور پھر عدالت کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے عدم اعتماد کے حوالے سے چیف جسٹس عامر فاروق پر، انتہائی اہم ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی شیخ رشید، ان کی جانب سے آج بڑی کھلی گفتگو کی گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات، وہ چلہ سے آئے اور چلہ کے باوجود ان کے خلاف مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو مختلف مقدمات میں نامزد کیا جا رہا ہے۔ کچھ مقدمات تھے ان کے سندھ میں، ان مقدمات کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 لوگوں کو ریلیف دینا تھا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب، ان کے خلاف 2 FIR تھیں، ایک پشاور میں تھی اور ایک لاہور میں تھی۔ اس پر کاگنیزنس لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس پر کاگنیزنس لی اور اسٹے آرڈر جاری کر دیا کہ جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کو گرفتار نہیں کرنا۔ ساتھ شیخ رشید کی درخواست آ گئی تو پھر ویسا ہی آرڈر کرنا پڑا، اس کو بھی ساتھ ہی۔ شیخ رشید کی سندھ اور بلوچستان میں اپنے خلاف مقدمات خارج کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کی۔ موچکو اور لس بیلا میں درج مقدمات میں شیخ رشید کی گرفتاری روکنے کے حکم امتناع میں جنوری تک کی توسیع کی گئی۔ SSP انویسٹیگیشن کیماڑی کو نوٹس جاری کیا گیا، اور عدالت نے آئندہ سماعت پر SSP کیماڑی انویسٹیگیشن کیماڑی کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ SSP کیماڑی بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود مقدمے پر کارروائی کیسے جاری رکھی گئی اور مقدمہ خارج کیوں نہ کیا گیا۔ لس بیلا میں درج مقدمات کے اخراج کے لیے رپورٹ بھجوا دی ہے، محکمے کو مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ لس بیلا میں درج مقدمے کے اخراج کے لیے رپورٹ بھی بھجوا دی ہے اور محکمے کو مراسلہ بھی بھجوا دیا ہے۔ عدالت نے لس بیلا مقدمہ کے مدعی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ ساتھ عدالت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سوال کیا کہ شیخ صاحب، چلے سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹی، اب چلے سے بھی ہو کے آ گئے ہیں۔ ایک جج صاحب نے کہا تھا اب آپ اندازہ لگائیں ہمارے عدالتی نظام کی، ان کو پتہ ہے کہ غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، ان کو پتہ ہے کہ کس واسطے رکھا گیا، ان کو پتہ ہے کس مقصد کے لیے رکھا گیا، اس کے باوجود ہماری عدالت نے، ایک جج صاحب نے کہا، سیشن جج صاحب تھے، ازراہ مزاح، کہ شیخ صاحب لگتا ہے کہ چلہ آپ کو الٹا پڑ گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب فرماتے ہیں شیخ صاحب چلے سے بھی آپ کی جان نہیں چھوٹی۔ سندھ کے مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات شامل ہو گئی ہیں۔ طارق محمود جہانگیری کا شیخ رشید سے مکالمہ کہ آپ کے تو مقدمے میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل کر دی گئی ہیں، تو اس پر جو سندھ پولیس کے افسر تھے انہوں نے کہا کہ ہماری تفتیش مکمل ہو چکی ہے، ہم نے چالان جمع کروانا ہے۔ سابق تفتیشی افسر نے تفتیش مکمل کی، دہشت گردی دفعات کا بھی اضافہ کیا۔ تو ساتھ جو DSP تھے ٹریفک کلفٹن کراچی، جو اب اس وقت تفتیشی تھے، انہوں نے کہا جی میرے خیال میں یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا۔ پولیس افسر کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف میرے خیال میں مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا، شاید کوئی سیاسی معاملہ ہوا ہو۔ عدالت میں سندھ پولیس کا افسر یہ بیان دے رہا ہے کہ میرے خیال میں یہ مقدمہ نہیں بنتا تھا، شاید کوئی سیاسی معاملہ ہوا ہو۔ تو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے پاس یہ کیس ہوتا تو FIR خارج ہو چکی ہوتی، یہ DSP کا کہنا تھا۔ میرا اب تبادلہ ہو چکا ہے، آئندہ سماعت پر شاید کوئی اور افسر پیش ہو۔ اس پر اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب ان کا بیان نہ لکھیں، یہ تو ویسے ایمانداری سے یہ بات بتا رہا ہے۔ اندازہ لگائیں، یہ پاکستان کی ہائی کورٹ ہے، وفاق کی ہائی کورٹ، وہاں پر ایک پولیس افسر کہتا ہے کہ شیخ رشید کے خلاف جو مقدمہ ہے یہ بنتا نہیں تھا، شاید کوئی سیاسی معاملہ تھا، اس کی وجہ سے یہ مقدمہ درج ہوا ہے، اگر میں تفتیشی افسر ہوتا تو میں اس کو خارج کر دیتا۔ سرکاری وکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج صاحب خدا کے لیے اس کو کیس کی فائل پہ نہ رکھیے گا، اس کو کیس کا حصہ نہ بنائیے گا، اس کو جو کاروائی کا حصہ نہ بنائیے گا۔ یہ تو اس بیچارے نے ایمانداری سے بول دیا ہے۔ جو جج کے سامنے ایمانداری سے پولیس افسر بات کرے اس پر سرکاری وکیل کہہ رہا ہے جناب اس کو نہ لکھیے گا، اس کو کاروائی کا حصہ نہ بنائیے گا۔ جو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان کا یہ بیان نہ لکھیں، یہ تو ویسے ہی ایمانداری سے یہ بات بتا رہے ہیں۔ اس پر طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ آپ کا بیان ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنا رہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی نوکری چلی جائے۔ یہ عدالت کہہ رہی ہے کہ آپ کا جو بیان ہے
کہ جناب یہ تو کوئی سیاسی مسئلہ ہو سکتا ہے، یہ مقدمہ تو بنتا نہیں تھا، اور میں اگر افسر ہوتا، تفتیشی افسر، تو مقدمہ خارج کر دیتا۔ اس بیان کے بارے میں طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا ہے کہ آپ کا یہ بیان میں کارروائی کا حصہ نہیں بنا رہا، یہ نہ ہو کہ آپ کی نوکری ہی چلی جائے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب نے کہا، اور عدالت نے کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اس بیان کو کارروائی کا حصہ نہیں بنایا۔ اب آپ بتائیں اس سے بڑھ کے بھی کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ چیزوں کا بے نقاب ہونا یا سسٹم کا بے نقاب ہونا، اور کس طریقے سے ہمارا جو نظام ہے وہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی بیگم بشرا بیگم کی درخواست تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی فیملی کے 100 معاملات ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے تو پولیس کے لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں، تو کیا جو ہمیں تنہائی میں ملاقات کی اجازت دی جائے۔ یہ بشرا بیگم کی جانب سے درخواست دائر کی گئی۔ وہ لگ گئی آگے عامر فاروق صاحب کے پاس۔ عامر فاروق صاحب کے پاس جب درخواست لگی تو عمران خان کی اہلیہ بشرا بیگم نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے درخواست کسی دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ ان کے جو وکیل تھے انتظار پنجھوتا، وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا جناب کہ ادھر ادھر سے جو ہمیں تفصیلات مل رہی ہیں، اور ہمارے جو درخواست گزار ہیں بشرا بیگم بھی اور عمران خان بھی، ان کی آپ سے یہ استدعا ہے کہ برائے مہربانی ہمارے کیس کسی اور بینچ کو منتقل کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ جو وکیل نے کہا کہ ہمارے جتنے بھی کیسز آپ کے روبرو مقرر ہوئے ان میں ایک ہی طرح کے فیصلے آئے، کبھی ہمیں ریلیف آپ کے بینچ سے نہیں ملا، آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، آپ ہمیں ریلیف نہیں دینا چاہتے، تو خدا کے لیے کسی اور بینچ میں، اور بھی تو باقی 8 ججز ہیں، کسی اور بینچ میں ہمارا کیس لگا دیں۔ ہمارے اس بینچ میں جتنے بھی مقدمات آئے ہیں ان کے فیصلے ایک جیسے ہیں، انہیں کسی اور بینچ کو منتقل کر دیا جائے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ برہم ہو گئے، گستاخی ہو گئی نا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ماضی اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ایسے کوئی فیصلہ نہیں دیے، آپ بالکل نامناسب بات کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اگر آپ یہ کہہ کے کہ آپ بالکل نامناسب بات کریں، ایسا نہ کریں، اور ساتھ ہی آگے آپ اندازہ لگائیں، کہتے ہیں چلیں پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، جو فیصلے بھی ہیں وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب چیلنج تو تب کریں، آپ تو فیصلے ہی نہیں سناتے، ہمارے کتنے مقدمات ہیں جن کے فیصلے محفوظ ہوئے پڑے ہیں، تو ان کا ہم کیا چیلنج کریں؟ تو اس پر جج صاحب نے کہا ایسا نہیں ہے، جو فیصلے بھی ہیں وہ آپ چیلنج کر سکتے ہیں، کیے بھی ہوئے ہیں، عدالت کے سامنے بینچ پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، آپ کے پاس کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب ہمارا بنیادی حق ہے، اگر ہمیں کسی جج پر عدم اعتماد ہے تو ہم یہ بطور درخواست گزار عدالت کے سامنے گزارش کر سکتے ہیں، اور جناب والا یہی روٹین ہے، آپ مہربانی کر کے کسی اور بینچ میں ہمارا کیس منتقل کر دیں۔ عدالت نے جو حکم نامہ لکھوانا شروع کر دیا۔ اب میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چیف جسٹس عامر فاروق پر پہلے بھی عدم اعتماد کیا جا چکا ہے، وہ درخواست خارج ہو چکی ہے، اور عمران خان کی توشہ خانہ میں جس طریقے سے سٹے کو پینڈنگ رکھنا، اور پھر جیسے اب سائفر میں کہا جی کہ 4 ہفتوں میں آپ ٹرائل کو ڈیسائیڈ کریں، اسی طریقے سے جج دلاور کو کہا تھا کہ آپ کل ہی سنیں اور کل ہی فیصلہ کر دیں۔ تو یہ اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف تو کب سے اس بات کے اوپر اپنا موقف دے رہی ہے اور اپنی پریشانی کا اظہار کر رہی ہے کہ اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ نے دیکھا وفاقی حکومت نے جو ایک کیس تھا اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض اٹھایا، تو منصور علی شاہ صاحب الگ ہو گئے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض اٹھایا جی کہ جو جواد خواجہ صاحب ہیں، سابق چیف جسٹس ہیں، تو ان کی درخواست ہے تو وہ رشتہ دار ہیں، اس پر وہ بینچ سے الگ ہو گئے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس واقع چیف جسٹس گلزار پر جو کیا تھا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ بینچ میں نہ بیٹھیں۔ سپریم کورٹ کا جج اپنے ہی چیف جسٹس کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے کہ یہ بینچ میں نہ بیٹھیں، مجھے ان سے اعتماد یا مجھے ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، وہ بینچ چیف جسٹس نہیں بیٹھا تھا۔ یہ کہیں نہیں ہوتا کہ آپ پر بار بار عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، بار بار عدم اعتماد کیا جا رہا ہے، اور میں بطور قانون کا طالب علم، بطور آفیسر آف دی کورٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بار بار عدم اعتماد کے باوجود کیسز کو کسی اور بینچ میں منتقل نہ کرنا یہ عدالتی وقار کی توہین ہے۔ یہ
قانونی طور پر بھی درست نہیں ہے کہ جب آپ پر بار بار عدم اعتماد کیا جا رہا ہے اور آپ ہر کیس اپنے پاس لگاتے ہیں اور پھر ان کے جو فیصلے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آتے ہیں، تو اس کے باوجود اگر آپ ان کیسز کو ٹرانسفر نہیں کرتے تو یہ عدالتی وقار کی خلاف ورزی ہے۔ تو جب یہ بات پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کی اور عدالت سے استدعا کی کہ جناب یہ بینچ ہمارے، تو انہوں نے کہا جی یہ مناسب بات نہیں ہے، اور جو عدم اعتماد کا اظہار کیا اور کہا، انتظار پنجوتا نے کہا کہ مجھے ہدایات ہیں کہ ہمارے کیس یہ بینچ نہ سنیں، اس کورٹ سے اب ہماری امید نہیں رہی، ہمارے سارے کیس ایک ہی بینچ میں لگ رہے ہیں، برائے مہربانی آپ ہمیں کوئی ریلیف دیں۔ اس پر پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں یہ نامناسب بات کر رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا۔ آرڈر کیا؟ آرڈر لکھواتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ جی پٹیشنر کے وکیل عدالت کے سامنے بینچ پر اعتراض کی کوئی خاص وجہ نہیں بتا سکے۔ یہ جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھوا رہے ہیں کہ پٹیشنر کے وکیل عدالت کے سامنے بینچ پر اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بتا سکے، اس لیے اس تناظر میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، اسلام آباد بار کونسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو نوٹس جاری کر رہے ہیں اس نقطے پر عدالتی معاونت کی جائے اور سماعت کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے پاکستان بار کونسل، اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ، سپریم کورٹ بار، احسن بھون گروپ اور اعظم نذیر تارڑ گروپ، اسلام آباد بار کونسل کی اس وقت جو وہاں پہ باڈی ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ کی ہے، جو تارڑ اور بھون گروپ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی جو صدر ہیں وہ بھون گروپ کے ہیں، انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہیں۔ تو پھر بتائیں کہ وہ کیسے کہیں گے کہ جی عامر فاروق، وہ تو کہیں گے جی کہ عامر فاروق صاحب پہ اعتراض کرنے والوں کو بڑی سے بڑی سزا دینی چاہیے، انہوں نے تو توہین عدالت کی ہے۔ جج پہ، چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ کیسے اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ یہ آج پاکستان، اب وہ کیا کریں، اس سے بڑھ کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیسز یا لاہور ہائی کورٹ منتقل کر دیں یا پشاور ہائی کورٹ میں۔ وہ آج تک درخواست سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوئی سپریم کورٹ میں، نہ اب آج انہوں نے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ انٹرم آرڈر ہے، اس کے خلاف کیا کریں؟ کوئی فیصلہ ہی نہیں نا کہ وہ کسی عدالت میں چیلنج کریں، تو یہ معاملہ ایسے ہی پینڈنگ رہے گا اور یہ معاملہ ایسے ہی پڑا رہے گا، اور پھر ہماری عدالتیں اگر آپ کسی جج کے خلاف، ہائی کورٹ کے جج کے خلاف یا چیف جسٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دیں، وہاں تو ایک ضمانت کی درخواست جو سب سے ارجنٹ میٹر ہے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں سائفر مقدمے میں ضمانت کی درخواست نہیں سماعت کے لیے مقرر ہو رہی، تو وہاں پر ایسی درخواست پر تو پتہ نہیں 10 لاکھ آج کل تو جرمانہ کیا جا رہا ہے، یہاں تو پھر اور ہی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔